نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ مثنوی شریف کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم جو مضامین دیکھ رہے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر لمحہ کائنات کے اندر اپنی صفات کے ذریعے سے ظاہر ہیں، اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو کائنات میں جب وہ ایمان کے ساتھ غور کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، ان کی قدرتوں کی، ان کی حکمتوں کی معرفت ملتی ہے، جس سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اب دیکھیں کائنات میں دو طرح کی مخلوق ہے، ایک مکلف اور ایک غیر مکلف۔ غیر مکلف مخلوق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سارے احکام مانتی ہے، لیکن اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کا انکار کر سکے۔ جو آسمان اور زمین نے اور پہاڑوں نے، جو قرآن شریف کے اندر تذکرہ ہے کہ انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے سامنے امانت پیش کی اور ان کو ون ٹائم اختیار دیا کہ تم ان کو لینا چاہتے ہو کہ نہیں۔ تو اس ون ٹائم اختیار میں انہوں نے تو انکار کر دیا، اور انسان نے اس اختیار کو ہمیشہ کے لیے لے لیا، یعنی کہ جو زندگی کا دور ہے اس کے اندر، آخرت میں تو اس اختیار کے اوپر سزا اور جزا ہوگی نا، تو زندگی کے پیریڈ میں اس نے اختیار کو لے لیا۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر اس کائنات سے حقیقی اور دائمی فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ سب سے پہلے مقاصد، یعنی جو ہمارے آبجیکٹیو ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ان کے جائز اور ناجائز کی فکر کی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کوشش کی جائے۔ تو سارے کاز اینڈ افیکٹ انالیسس کا نچوڑ بس یہی ہے کہ انسان اپنے جائز کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے سارے جائز اسباب اختیار کرے اور اس میں خوب محنت کرے، اور پھر جو بھی نتیجہ نکلے اس میں اپنے رب کی حکمت اور خیر سمجھتے ہوئے اس کو دل سے قبول کر لے کہ میرے لیے اسی میں بہتری ہوگی۔ اپنی جائز کوششوں کے باوجود، بھرپور کوششوں کے باوجود ناکامی اگر ہو جائے، مقصد نہ مل پائے، تو اس میں اپنے قسمت کو برا بھلا مت کہے، لوگوں کو الزام نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے اوپر راضی ہو جائے۔ یہ کل زندگی ہے۔ تو دیکھیں اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آدمی کوشش نہ کرے، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آدمی اسباب کو اختیار نہ کرے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی اپنے جائز مقاصد کو، آبجیکٹیوز کو کیئرفلی آئیڈینٹیفائی کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس میں کامیابی کے لیے بھرپور دعا کرے، اور پھر جو جائز ذرائع اس کو حاصل کرنے کے لیے ہیں ان کو بھی کیئرفلی آئیڈینٹیفائی کرے کہ نمبر ایک وہ جائز ہوں، اور نمبر دو وہ مؤثر ہوں، وہ افیکٹو بھی ہوں، ایسی ٹائم ضائع نہ ہو جائے، انرجی ضائع نہ ہو جائے، اور پھر بھرپور کوشش کرے، اور آخر میں جو اس میں نتیجہ نکلے، اگر کامیابی ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کرے، ناکامی ہوگی تو صبر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اسی میں بہتری ہوگی۔ ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات بتائی کہ مومن کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا، نکھارنا، چاہے وہ ذہنی طاقت والی ہے، چاہے وہ قلم کی طاقت والی ہے، چاہے وہ جسم کی طاقت والی ہے، چاہے وہ ایمان کی طاقت والی ہے، جو ان کو بڑھائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں ہے۔ اور فرمایا جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اور کمزور نہ پڑو کہ مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہی یہ کی تھی، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس میں ہمیں زندگی کا پورا ایک نقشہ مل جاتا ہے، بہت سی اہم باتیں ہیں جو کامیاب زندگی کے سنہرے اصول ہیں، اور ان کا خلاصہ کیا ہے کہ جائز مقصد میں سستی نہ کریں، بلکہ خوب جائز کوشش کریں، لیکن نتیجہ جو بھی ہو اس پر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ تو یہ کتنی سادہ سی بات ہے، سامنے کی بات ہے، لیکن دنیا کی لالچ ایسی چیز ہوتی ہے جو ان سب چیزوں کی طرف سے آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ یہ دنیا ایک اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا امتحان ہے کہ اس میں اس لاہے عمل کے اوپر صرف وہی لوگ عمل کر پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نور سے فیض یاب ہوتے ہیں۔
صرف ایسے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں جو اس ہدایت کے نور کے ملنے کی وجہ سے احکامات کو اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور وہ احکام کی نافرمانی نہیں کرتے، ورنہ دنیا کی محبت میں وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، مقاصد ناجائز رکھتے ہیں، کوششیں ناجائز رکھتے ہیں، اور بعد میں صبر اور شکر کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ تو کس کو ہدایت ملتی ہے اور کون اس ہدایت کے فیض سے محروم رہتا ہے، یہ بات مولانا آگے بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر جماد را کند فضلش خبیر، عاقلا را کرد قہر او ضریر۔ اس کا کرم جب ہو تو ہر جماعت کو بھی باخبر بنا دیتا ہے، جماعت یعنی نان لیونگ تھنگ، اور جب اس کا قہر ہو تو عقل مندوں کو بھی اندھا کر دیتا ہے۔ ہم نے ایک بات کی نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے فیضیاب ہوتے ہیں وہی صرف ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل کر پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، زندگی گزار دیں، یا کم سے کم اس فکر میں زندگی گزار دیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، تو جو گناہ ہوتے جائیں گے اس پہ توبہ کرتے رہیں گے اور جان بوجھ کے ڈٹائی کے ساتھ گناہ نہیں کریں گے۔ تو اب کون لوگ ہیں جو اس کو فالو کر پاتے ہیں، کون ہے جس کو نہیں فالو کر پاتے، اس کا مولانا بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی شان ایسی عظیم ہے کہ جب ان کا دریائے فضل جوش مارتا ہے تو بے حس اور بے جان چیز کو بھی اپنی اطاعت اور عبادت کا باخبر بنا دیتا ہے، یعنی زمین اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہے اور تمام بے جان چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، یہ ان کی عبادت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو یہ بے جان چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوتی ہیں، اور جب ان کا قہر ہوتا ہے تو عقل اور صلاحیت رکھنے والے وہ بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال جو ابو جہل ہے، اس کا نام تھا عمر بن حشام، اور اس کو اس وقت لوگ ابو الحکم کہتے تھے، یعنی حکمت کا باپ کہتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ کا سردار تھا، ہمیں معلوم ہی ہے، اور تمام مشرکین کے قبائل میں اس کو بڑے احترام سے دیکھا جاتا تھا، اور اپنی فراست اور حکمت کے سبب یہ قریش میں بڑا مقبول تھا۔ ہم نے کہا اس کو ابو الحکم کہتے تھے، لیکن اس نے اپنے رب کی ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانتے بوجھتے مخالفت کی، تو اس سے دونوں جہان اس کے برباد ہو گئے۔ معارف القرآن جو تفسیر کی کتاب ہے، اس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اخنس بن شریق نے ابو جہل یعنی کہ عمر بن حشام سے ملاقات کی اور کہا، اب دیکھیں کیا لفظ استعمال کیا، اے ابو الحکم، ٹھیک ہے، اے حکمت کے باپ، حکمت و دانش کے باپ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے متعلق مجھے بتاؤ وہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ یہ سوال کیا اخنس بن شریق نے جو ایک سردار تھا۔ اس وقت یہاں میرے سوا آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، یعنی سچی سچی بات بتاؤ، کوئی اور اس بات کو نہیں سن رہا۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ انہوں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن بات یہ ہے کہ جب قصی، یہ اس قبیلے کی طرف اشارہ ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جبکہ ابو جہل کا جو قبیلہ ہے یا نسب ہے وہ مرہ سے چلتا ہے، تو پھر کہا اس نے کہ جب قصی کی اولاد میں ساری خوبیاں اور کمالات جمع ہو جائیں اور باقی قریش خالی رہ جائیں، اس کو ہم کیسے برداشت کر لیں، کیونکہ جھنڈا بنی قصی کے ہاتھ میں ہے، حرم میں حاجیوں کو پانی پلانے کی اہم خدمت بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، بیت اللہ کی دربانی اور اس کی چابی بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر نبوت بھی انہی کی تسلیم کر لیں تو باقی قریش کے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو دیکھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانتے ہوئے بھی اپنے قبیلے کی دنیاوی شان کے خیال سے نبوت کا مخالف ہوا۔ اسی آیت کی تفسیر میں ایک اور روایت بیان کی ہے کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹے ہونے کا شبہ نہیں کرتے اور نہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، بلکہ جو چیز آپ نے پیش کی ہے ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی اس کتاب اور دین کو چھٹلاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ بڑا محمل سا جملہ ہے، لیکن کہہ وہ یہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے نہیں، اس کا تو ہمیں پورا یقین ہے، لیکن ہم آرٹیفیشلی جھٹلانے پر اس لیے مجبور ہیں کہ اگر ہم اس کتاب کو، دین کو مان لیں تو ہماری امتیازی حیثیت ختم ہو جائے گی، ہمارا امتیازی مقام دنیا میں نہیں رہے گا، تو اس لیے ہم اس دین کو نہیں مان سکتے۔ تو دنیا پرستی کی وجہ سے حق کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرنا، اس کی وجہ سے عمر بن حشام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل گیا۔ اس رحمت نے اسے ابو الحکم بنایا ہوا تھا، قریش کا سردار بنایا ہوا تھا،
اس رحمت سے نکل گیا اور اللہ تعالیٰ کے ایسے قہر کے اندر داخل ہو گیا، ایسے غضب میں داخل ہو گیا کہ ابو جہل بن گیا، دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل سے اور ایسی جسارت سے اپنی پناہ نصیب فرمائے۔